216 جو ہمارے قیدی تھے وہ اسکیپ کر گئے. 78 جو ہے وہ ہم نے کچھ رات کو کچھ صبح وہ ہم نے ری ایڈمٹ کرا دیا. قیدی البتہ ایک جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, وہ یہاں سے ہی اس کو فائر لگے وہ ہو گیا. 2 ہمارے ایف سی کے جوان جو تھے وہ زخمی ہوئے, اور جو ہے ہمارے اسٹاف کے پریزن پولیس کے جو لوگ تھے وہ زخمی ہوئے. ملیر جیل سے 216 قیدی فرار ہوئے, 78 پکڑے گئے. ہنگامہ آرائی کے دوران فائرنگ کا بھی تبادلہ ہوا. سپرنٹینڈنٹ جیل ارشد شاہ کی میڈیا سے گفتگو. کہا زلزلے کی وجہ سے قیدی خوفزدہ تھے, میں جیل پہنچا تو مجھ پر بھی حملہ کیا. فرار ہونے والے بیشتر قیدی منشیات کے عادی تھے, بھاگنے والوں میں کوئی غیر ملکی نہیں ہے. آئی جی جیل خانہ جات قاضی نذیر احمد کہتے ہیں غفلت تو ہوئی ہے, انکوائری کر رہے ہیں, جامع تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا رہے ہیں. ملیر جیل سے کوئی بڑا دہشت گرد یا غیر ملکی نہیں بھاگا. چھوٹے جرائم میں ملوث قیدی فرار ہوئے. مفرور قیدی سرنڈر کریں ورنہ ان پر بڑے کیس بن جائیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی تنبیہ. کہا زلزلے کے دوران قیدیوں کو بیرک سے نکالنے کا فیصلہ غلط تھا, ذمہ داروں کو سزا ضرور ملے گی. بھارت کے ساتھ حالیہ تنازع میں پاکستان نے مکمل طور پر اپنے وسائل پر انحصار کیا, کہیں سے کوئی مدد نہیں لی. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا برطانوی خبر رساں ادارے کو انٹرویو. کہا ہم نے جو آلات استعمال کیے وہ یقیناً ایسے ہی ہیں جیسے بھارت کے پاس ہیں. پہلے جھڑپیں صرف متنازع علاقوں تک محدود رہتی تھیں, کبھی بین الاقوامی سرحد تک نہیں پہنچتی تھیں. اس بار معاملہ الٹا تھا. مستقبل میں کوئی تنازع ہوا تو وہ صرف مخصوص علاقوں تک محدود نہیں رہے گا, پورے بھارت اور پورے پاکستان کو متاثر کرے گا. سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے خلاف آپریشن. 7 دہشت گرد ہلاک. آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی حمایت یافتہ 5 دہشت گرد مچ, 2 دہشت گرد کلات کے علاقے مرگند میں مارے گئے. ہتھیار, گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد. صدر اور وزیر اعظم کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. صدر آصف علی زرداری نے کہا بھارت اپنی پراکسی کے ذریعے دہشت گردی پھیلا رہا ہے. دہشت گردوں کے خاتمے اور ملک کی دفاع کے لیے ہمارا عزم غیر متزلزل رہے گا. وزیر اعظم شہباز شریف بولے ملک سے دہشت گردی کی افریت کے خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے. پوری قوم فتنہ ہندوستان کے مذموم عزائم کو ناکام بنانے کے لیے اپنی افواج کے شانہ بشانہ ہے. بھارت بلوچستان میں دہشت گردی کا سرپرست ہے. بھارت پورے خطے میں عدم استحکام کی جڑ ہے. فتنہ ہندوستان کے ایجنٹ بلوچستان کی ترقی کے دشمن ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی ہلال ٹاکس میں اساتذہ سے خصوصی گفتگو. کہا دہشت گردوں کی لاشوں پر سیاست کرنے والے دہشت گردی کے سہولت کار ہیں. بھارت کی اسٹریٹجک غلط فہمیاں خاک میں مل چکی. کشمیر پاکستان کا ہے, رہے گا, اس میں کوئی شک نہیں. افواج پاکستان اور عوام کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں. فوج پولیو سے لے کر دہشت گردوں تک ہر محاذ پر عوام کے ساتھ کھڑی ہے. بھارت بلوچستان میں دہشت گردی کا سرپرست ہے. بھارت پورے خطے میں عدم استحکام کی جڑ ہے. فتنہ ہندوستان کے ایجنٹ بلوچستان کی ترقی کے دشمن ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی ہلال ٹاکس میں اساتذہ سے خصوصی گفتگو. کہا دہشت گردوں کی لاشوں پر سیاست کرنے والے دہشت گردی کے سہولت کار ہیں. بھارت کی اسٹریٹجک غلط فہمیاں خاک میں مل چکی. کشمیر پاکستان کا ہے, رہے گا, اس میں کوئی شک نہیں. افواج پاکستان اور عوام کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں. فوج پولیو سے لے کر دہشت گردوں تک ہر محاذ پر عوام کے ساتھ کھڑی. Offered India publicly that Pakistan was ready to be part of any impartial international inquiry to get to the bottom of this. This offer was made in good faith and with good cause, because we were so confident that our hands are clean
بھارتی جنگی جنون دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کا مشن، بلاول بھٹو کی سربراہی میں پاکستانی پارلیمانی وفد کی امریکہ میں اہم ملاقاتیں، بھارت کی جارحیت اور پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں بھارت نے جھوٹے الزامات کو سرحد پار حملوں کا جواز بنایا، سنتاز معاہدے کی معطلی پانی کو ہتھیار بنانے کی کوشش اور بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ پانی ہماری زندگی ہے، اس پر بھارتی جبر قبول نہیں کریں گے۔ بھارت نے خطے کو غیر محفوظ بنا دیا، ہم عزت اور برابری کے ساتھ امن چاہتے ہیں۔ مسئلہ کشمیر کا منصفانہ حل پائیدار امن کے لیے ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دیامر بھاشا ڈیم جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ آبی وسائل کے امور سے متعلق اجلاس میں وزیر اعظم کا کہنا تھا سیلاب کی روک تھام اور زراعت کے لیے نئے ڈیمز کی تعمیر ناگزیر ہے۔ سستی بجلی اور کاشتکاری کے لیے پانی کے مؤثر استعمال کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری معاشی خود انحصاری کا دار و مدار سستی بجلی اور زراعت پر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج پشاور کا ایک روزہ دورہ کریں گے، جرگے میں شرکت کریں گے۔ اسلام آباد پولیس نے ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قتل میں ملوث ملزم گرفتار کر لیا۔ آلہ قتل پستول بھی برآمد۔ ملزم کی گرفتاری سی سی ٹی وی فوٹیج اور جدید آلات کی مدد سے ممکن ہوئی۔ ثنا یوسف گزشتہ روز گھر میں فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی 20 گھنٹے میں ملزم کو گرفتار کرنے پر اسلام آباد پولیس کو شاباش۔ محسن نقوی کہتے ہیں ملزم نے اعتراف جرم کر لیا۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں نوجوان پر تشدد میں ملوث سلمان فاروقی سمیت 2 ملزمان کا جسمانی ریمانڈ منظور، 2 دن کے لیے پولیس کے حوالے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر مقدمے کی پیش رفت رپورٹ بھی طلب کر لی۔ عدالت میں پیشی کے موقع پر ایک وکیل نے ملزم کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ وکلا کی جانب سے ملزم کو دھکے دیے گئے۔ پولیس نگرانی میں ملزم عدالت سے باہر منتقل۔ پنجاب کابینہ نے الیکٹرک گاڑیوں کی رجسٹریشن کا نیا نظام متعارف کرانے کی منظوری دے دی۔ سہولت بازاروں کو سولر انرجی پر منتقل کرنے اور لاہور میں 15 مقامات پر سہولت بازاروں کے قیام کی بھی منظوری۔ کابینہ نے پنجاب ہارٹی کلچر اتھارٹی ایکٹ کی بھی منظوری دے دی۔ کراچی کی ملیر جیل سے 213 قیدی جیل توڑ کر فرار، 78 کو گرفتار کر لیا گیا۔ دیگر کی تلاش جاری۔ ہنگامہ آرائی میں ایک قیدی ہلاک، 3 زخمی ہوئے، 2 ایف سی اور 2 پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ جیل حکام کے مطابق زلزلے کے دوران نقصان سے بچنے کے لیے قیدیوں کو بیرک سے باہر بٹھایا گیا تھا۔ اس دوران ہنگامہ آرائی شروع ہوئی، قیدیوں نے پولیس اہلکاروں سے اسلحہ چھینا، دونوں جانب سے شدید فائرنگ کی گئی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کہتے ہیں فرار ہونے والے قیدیوں کے قوائف موجود ہیں، گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ وزیر جیل علی حسن زرداری نے رپورٹ طلب کر لی۔ ڈی جی رینجرز سندھ میجر جنرل محمد شمریز کا ملیر جیل کا دورہ، صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔ سرنڈر کرنے والے قیدیوں سے نرمی برتی جائے گی۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کا اعلان، کہا جس قیدی کو دوبارہ گرفتار کیا گیا اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ قیدی دیوار توڑ کر نہیں، جیل کے دروازے سے فرار ہوئے۔ ملیر جیل میں زیادہ تر منشیات کے عادی قید ہیں، ایسے لوگ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، جلد پکڑے جاتے ہیں۔ زلزلے کے بعد قیدیوں کو ایک احاطے میں بٹھایا گیا تاکہ ان پر چھت نہ گر جائے۔ قانون پسند ماں مفرور بیٹے کو لے کر ملیر جیل پہنچ گئی، کہا بیٹا بے گناہ ہے، چوری کے الزام میں قید کاٹ رہا ہے۔ ملیر جیل کیسے مافیاز کے ذریعے چلتی ہے؟ ذرائع کے مطابق ملیر جیل میں ہیڈ کانسٹیبل راشد کے اختیارات جیل سپرنٹینڈنٹ سے زیادہ ہیں۔ ملیر جیل میں تعینات جیل سپرنٹینڈنٹ ارشد شاہ 3.5 سال سے او پی ایس پر تعینات رہے ہیں۔ ارشد شاہ گریڈ 17 میں تھے تو ملیر میں جیل سپرنٹینڈنٹ لگ گئے۔ ارشد شاہ کو گریڈ 17 میں گریڈ 18 کا قائم مقام چارج دے کر ملیر جیل میں تعینات کیا گیا۔ ارشد شاہ کو مارچ 2025 میں گریڈ 18 کا پروموشن ملا۔
2021 میں آئی جی جیل نے تمام او پی ایس افسران کو پوسٹنگ سے ہٹا دیا، ارشد شاہ نہ ہٹے۔ ارشد شاہ 4 سال سے غیر قانونی طور پر ملیر جیل میں سپرنٹینڈنٹ کے عہدے پر تعینات ہیں۔ بنو اور باجوڑ کے 2 تھانوں پر دہشت گردوں کے حملے ناکام بنا دیے گئے، 4 پولیس اہلکار اور ایس ایچ او معمولی زخمی، دہشت گردوں کو بھاری نقصان پہنچایا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کے پی پولیس کو خراج تحسین، کہا پولیس کے بہادر سپوتوں نے پہلے بھی دلیری سے خارجی دہشت گردوں کے حملوں کو پسپا کیا، منہ توڑ جواب دے کر مرحوم عزائم کو ناکام بنا دیا۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں نوجوان پر تشدد میں ملوث ملزمان کا جسمانی ریمانڈ منظور، 2 دن کے لیے پولیس کے حوالے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر مقدمے کی پیش رفت رپورٹ بھی طلب کر لی۔ ہماری معاشی خود انحصاری کا دار و مدار سستی بجلی اور زراعت پر ہے۔ زراعت کے لیے درکار پانی کی فراہمی اور سیلاب کی روک تھام کے لیے نئے ڈیمز کی تعمیر ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں سستی بجلی اور زراعت کے لیے پانی کے ذخائر بڑھانے اور مؤثر استعمال کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کی دیامر بھاشا ڈیم جیسے منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کی ہدایت، ڈیم کی تعمیر میں حائل رکاوٹوں کو فوری دور کرنے اور منصوبے کی جلد تکمیل پر زور دیا۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے پاکستان کی دفاعی ترجیحات تسلیم کر لیں، آئی ایم ایف دفاعی بجٹ میں ضروری اضافے پر رضامند۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان بجٹ مذاکرات میں اہم پیش رفت، پاکستان دفاعی ضروریات مؤخر نہیں کر سکتا، آئی ایم ایف نے حکومتی موقف تسلیم کر لیا۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے انکم ٹیکس ریلیف پر بھی پیش رفت، تنخواہ دار طبقے کے تمام سلیب پر انکم ٹیکس کی شرح کم ہوگی۔ کراچی میں ایک بار پھر زلزلہ، شدت 2.8 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلہ صبح 9:57 پر محسوس کیا گیا۔ زلزلے کا مرکز ملیر جنوب مشرق میں 15 کلومیٹر کے قریب تھا، گہرائی 40 کلومیٹر تھی۔ ملیر قائد آباد اور لاڈھی میں 2 روز کے دوران 18 بار زلزلے آ چکے ہیں۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، مناسک حج کا آغاز آج ہوگا۔ شام سے عازمین حج منی پہنچنا شروع ہو جائیں گے، جہاں دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی آباد ہوگی۔ عازمین وادی منی کی عارضی خیمہ بستی میں رات قیام کریں گے۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفات جمعرات کو ادا کیا جائے گا۔ مویشی منڈی میں F-16 دیکھنے کے لیے آیا ہوں، بہت بھاری بھرکم اور بہت خوبصورت جانور ہے، ایک دم لڑنے کو آ رہا ہے۔ ابھی اس کے مالکان نے اس کو قابو کیا ہوا ہے، ان کے حالات بھی چلے تھے تو اس پہ ان کا نام رکھا ہے معراج طیارہ۔ 10 لاکھ روپے اس کے لگائیں، موٹا تگڑا ماشاءاللہ جاندار ہے، بہت پیاری چیزیں، اس کے حساب سے اس کے پیسے بھی ہیں۔ عید قربان کی تیاری، مویشی منڈیوں میں بیلوں، بکروں، اونٹوں کی خریداری۔ سکھر کی مویشی منڈی میں JF-17، F-16 اور معراج نامی بیل توجہ کا مرکز بن گئے۔ جڑاوالا میں دبنگ اور سلطان اور شیرو نامی بیلوں نے دم مچا رکھی ہے۔ چشتیہ میں شیر پنجاب نامی بیل خریدار کا منتظر۔ پاک پتن کی مویشی منڈی میں بھی خریداروں کی گہما گہمی بڑھ گئی۔ سرائے عالمگیر اور گجبن نواح میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ محکمہ موسمیات کی آج سے جمعرات تک اسلام آباد، پنجاب، KP، GB اور آزاد کشمیر میں بارش کی پیش گوئی۔ عید کے دوران میدانی علاقوں کا موسم شدید گرم رہنے کا امکان۔ 7 سے 9 جون تک دیر، سوات، چترال، کوہستان اور مانسہرہ میں بادل برسنے کی توقع۔ سندھ اور بلوچستان میں گرمی کا زور بدستور برقرار۔ سبی میں پارہ 48، جیکب آباد 47 اور دادو میں 46 ڈگری تک جا سکتا ہے۔ کراچی میں سمندری ہوائیں بحال، آج درجہ حرارت 37 ڈگری تک جانے کا امکان۔ اسلام آباد میں ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قتل کا مقدمہ درج۔ مقدمے کے مطابق ملزم شام 5 بجے گھر میں داخل ہوا، فائرنگ کی اور فرار ہو گیا۔ ثنا یوسف کو 2 گولیاں لگی۔ مقتولہ کا تعلق چترال سے ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے غزہ میں امدادی مراکز پر حملوں کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔
عالمی ادارہ خوراک نے امداد کی تقسیم کے لیے غزہ تک رسائی مانگ لی. غزہ پر اسرائیلی بمباری جاری. امداد کے لیے آنے والوں پر فائرنگ بھی کی گئی. 40 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے. انسانی امداد لے جانے والا فریڈم فلوٹیلا کا جہاز غزہ کی جانب گامزن. گریٹا تھنبرگ نے تصاویر شیئر کر دی. اسرائیلی فورسز غزہ میں جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہی ہیں. امریکی وزارت خارجہ کے سابق ترجمان میتھیو ملر بھی غزہ میں مظالم پر بول پڑے. کہا وزارت خارجہ کی ترجمانی کے دوران امریکی حکومت کی رائے بیان کرنا ہوتی تھی. امریکی حکومت اب بھی نہیں مانتی کہ اسرائیلی فورسز غزہ میں جنگی جرائم کر رہی ہیں. ایک سوال پر میتھیو ملر نے غزہ میں نسل کشی کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا اسرائیل نے یقینی طور پر جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے. گرین جرسی دوبارہ پہننا کسی خواب سے کم نہیں. فاسٹ بولر حسن علی کہتے ہیں انجری کے بعد کم بیک آسان نہیں تھا. پی ایس ایل میں پرفارمنس کا صلہ ملا. انسان کی فطرت ہے وہ تنقید برداشت نہیں کر پاتا. اہلیہ کا شکر گزار ہوں، ہمیشہ سپورٹ کیا. روٹی کنگ کو دوبارہ جوائن کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے. اور کراچی میں 48 گھنٹوں کے دوران 19 بار زلزلہ. ریکٹر اسکیل پر سب سے زیادہ شدت 3.6 ریکارڈ کی گئی. چیف میٹرولوجسٹ کا کہنا ہے لاندھی فالٹ لائن پار ہونے پر انرجی جمع ہو رہی ہے. توانائی کے اخراج کے باعث کل تک زلزلے محسوس کیے جا سکتے ہیں. زلزلے کی شدت بتدریج کم ہوتی جائے گی.